امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی بیٹی میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ، بہترین نیکو ترین جو ہے وہ میرے لیے الگو ہے، رول ماڈل ہے۔ یقیناً وہ ہستی، وہ ذات اتنی امپورٹنٹ ہے، وہ مقام رکھتی ہیں کہ خود جو ہے وہ معصومین جو ہے وہ انہیں اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب امام کے لیے وہ ہو تو پھر ہمارے لیے تو بدرجہ اولیٰ ان کی سیرت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یوں دیکھا جائے بی بی کے جو بہرحال مقام ہے، منزلت ہے، اس کو تو ظاہر ہے ہم ان الفاظ سے دیکھ سکتے ہیں، وہ الفاظ کے جو خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہوں نے جو بہرحال اپنے مبارک زبان سے جو بی بی کی شان بیان کی آپ کے سامنے ہے کہ مشہور ہے کہ جس طریقے سے خود رسول خدا اپنی بیٹی کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، رکھتے تھے، اور وہ بھی اس دور کے اندر کہ جس عرب اور جہالت کے دور کے اندر کہ جہاں بیٹیاں رکھنا باعث شرمندگی ہوتا تھا، نہ صرف باعث شرمندگی بلکہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اب بہرحال وہ زمانہ جہالت کا کہ جہاں ایک خاتون کا کردار کیسا تھا اور کس طریقے سے خاتون کو وہ معاشرہ دیکھتا تھا یا اس کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا، اس حوالے سے عرب جو ہے وہ بیٹی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بیٹی کو رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور زندہ جو ہے وہ بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ مشہور واقعات ہیں صدر اسلام کے، آپ نے سنے ہوں گے۔ ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے اور رسول خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، بڑا گریہ کرتا ہے کہ کہا میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کہا کیا گناہ کیا؟ خدا ہے بہرحال معاف کرنے والا ہے۔ کہا میری بچی تھی، چھوٹی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی، میں اسے بہانے سے لے کے گیا اور میں نے زمین کھودی اور وہ مجھ سے پیار اور مجھے اشارے کرتی رہی اور میں اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ تو بہرحال وہ اتنا سخت معاشرہ، اس معاشرے کے اندر رسول خدا کو خداوند متعال نے ایک بیٹی سے نوازا۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بس خدا کی راہ میں بہرحال تو ہے وہ قربانی کرو اور اس کا شکر ادا کو، بہرحال خدا تمہارے دشمن کو جو ہے وہ ابتر کر دے گا۔ اور وہی معاشرہ، وہی لوگ جو رسول خدا کو طعنے دیتے تھے کہ بھئی بیٹی ہوئی ہے، اولاد کیسے ہوگی، اور آج آپ کے سامنے ہے کوثر کے کرشمے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب وہی کوثر تو ہے کہ جو آج دنیا میں اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہا ہے۔ اگر یہ فرزند زہرا نہ ہوتے اور یہ وہ خاندان نہ ہوتا کہ جس نے اسلام کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی ہے، تو آج اسلام کہاں کھڑا ہوتا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اگر حسین نہ ہوتے تو کہاں یہ سجدے ہوتے، کہاں یہ نمازیں ہوتی؟ اور عزیزان محترم، یہ وہ کردار ہے، یہ صرف ایک خاتون نہیں ہے۔ میں بہرحال معذرت چاہوں گا ساؤنڈ سسٹم سے کہ اس کو بہتر کر دیں، ورنہ مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بہرحال خطیب کے لیے مجبوری ہوتی ہے، اس کو خود کو بھی آواز صحیح آنی چاہیے، نہیں آئے گی تو آپ کو بھی صحیح طرح نہیں آئے گی۔ اور بقول شاعر کے کہ جو ہے وہ ساحل نے جل کار کا شیشہ چڑھا دیا، ہوا جو ہے بات جو ہے وہ ہوا میں بکھر گئی۔ یہ نہ ہو گیا بات جو ہے وہ ہوا میں بکھر جائے اور بات آپ تک نہ پہنچے۔ عزیزان محترم، وہ بہرحال خاتون کا کردار اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال بہت وقت نہیں ہے، تھوڑی سی دیر ہے، ورکنگ ڈے بھی ہے آپ کا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایک خاتون معاشرے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ خاتون چند جہت سے، چند زاویوں سے، اینگل سے ایک معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔
پہلا کردار اس کا ایک بیٹی کا کردار ہے، دوسرا اس کا کردار ایک زوجہ کا کردار ہے، تیسرا کردار اس کا ایک بیوی کا کردار ہے۔ یہ گھر جو ہوتا ہے یہ نیوکلس ہوتا ہے، یہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو پورے معاشرے کو قائم رکھ سکتی ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ جو دوسرا معاشرہ ہے، جو اسلام مخالف معاشرہ ہے، انسانیت مخالف معاشرہ ہے، وہ اس بات کو پروموٹ نہیں کرتا، ترویج نہیں دیتا کہ مثلا ایک خاتون جو ہے وہ اچھی بیٹی ہو، ایک اچھی زوجہ ہو اور ایک اچھی ماں بنے۔ وہ تو اصلا تصور ہی نہیں کرتا، وہ ازدواج کی بات ہی نہیں کرتا۔ بیٹی جوان نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے، گھر سے نکل جائے، بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ خود زندگی گزارے، اور ظاہر ہے جب بیوی نہیں بنے گی تو ماں بھی نہیں بنے گی۔ تو یہ بالکل عین اسلام کے مقابلے میں سسٹم ہے، جبکہ اسلام نے خاتون کو ایک نیوکلیس، ایک کردار دیا ہے کہ جو پورے معاشرے کو بچا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے اگر ایک خاتون بہتر ہو خاندان کے اندر، ایک اچھی عورت اگر ہو معاشرے کے اندر، تو وہ پورے معاشرے کو بہت سارے اچھے فرد دے سکتی ہے۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گھر ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور جملہ ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ میں یہ جو گھر تھا کوچہ بنی ہاشم کا، یہ گھر کچی دیواروں کا گھر تھا، مگر اس نے معاشرے کو دیا کیا؟ یہ جو گھر ہے، یہ جو فاطمی گھر ہے، اس نے معاشرے کو کیا دیا؟ کہا امیر المومنین دیے، حسن اور حسین دیے، زینب اور کلثوم دیے۔ یعنی سب اگر آپ دیکھیں تو یہی تو گھر ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، یہی گھر ہے جس نے انسانیت کا درس دیا۔ اب ایک اگر خاتون اپنا بہترین کردار ادا کرے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ تو آج معاشرے میں یہی پرابلم ہے کہ آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں خاتون کا کردار کیا ہے اور اس کو کیا بنا دیا گیا ہے، کیونکہ بہرحال خاتون جو ہے وہ تاثیر گزار ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ معاشرے پر اثر کرتی ہے۔ ایک بے حجاب خاتون کئی لوگوں کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، اپنے باپ کو لے کے جا سکتی ہے، اپنے شوہر کو لے کے جا سکتی ہے، اپنی اولاد کو لے کے جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک باحجاب اور باوقار خاتون، با عبادت خاتون اپنے پورے گھرانے کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے، لیکن وہ کردار چاہیے، اور وہ کردار کہاں سے ملے گا؟ وہ کہیں سے نہیں ملے گا، اسی گھرانے کو دیکھنا پڑے گا آپ کو، کہ آپ سیرت دیکھیں کہ ایک بیٹی ہوتے ہوئے کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ صدر اسلام کے واقعات ہیں، رسول خدا کے اوپر جب کچرا پھینکا جاتا تھا، ان کے اوپر اہانت کی جاتی تھی، وہ کہ چھوٹی سی ہیں مگر اس حالت میں اپنے باپ کا جا کے دفاع کرتی ہیں، اپنے باپ کی مدد کرتی ہیں۔ ذہن موت آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد کئی جنگ احد کے تو مشہور واقعات ہیں کہ کچھ خواتین کے ساتھ جا کر بیوی نے مجروحین کی، زخمی لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اس کے بعد بلکہ یہ خود جو ہے وہ ابن خلدون جو ہے وہ، یا ابن حدید جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جنگ احد میں جب رسول خدا زخمی ہو کر گر گئے تو خاتون خود گئی ہیں، اپنے بابا کے خون کو صاف کیا، ان کی تلوار کو صاف کیا اور ان کو مدارا کیا۔ یعنی یہ کردار، یعنی ہر طرح کے دور کے اندر اپنا کردار ادا کرنا۔ آج اگر ہم دیکھیں آج کی بیٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے، آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، کیا آج ہم ایک معاشرے کو ایک اچھا فرد دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اگر آج ایک اچھی بیٹی کی تربیت کر کر معاشرے کو دے دی جائے تو وہ معاشرے کو سنبھال سکتی ہے، لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنی بیٹی کو کس کی سیرت پر، آج ہماری شادیوں میں، ہمارے ازدواج کے اندر، ہماری خوشیوں میں، یا اگر شادی بھی ہوتی ہے تو صرف حدیث قصہ پڑھ لیتے ہیں ہم، یا وہ ایک منقبت چلا دیتے ہیں کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، باقی اس بچی کی زندگی میں بی بی زہرا کی سیرت سے ہم اس کو کچھ نہیں دیتے۔ ظاہر ہے وہ ہم کیسے دیں گے؟ جب ہم خود اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو دیں گے۔ اور وہ بچی جو ہے وہ گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بچی کو سکھانے کے لیے آپ کو زبان کے بجائے اپنے عمل سے کردار ادا کرنا ہے۔ اگر ایک ماں خود محرم نامحرم کا خیال رکھتی ہے، اگر ایک ماں خود حجاب کرتی ہے تو بچی کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ خود حجاب کرے گی۔ اگر وہ دیکھتی ہے بچی کہ میری ماں اذان کے وقت میں مصلی بچھاتی ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہے، تو بچی چھوٹی سی خود ہی آتی ہے، چھوٹی سی چادر اڑتی ہے اور خود ہی سجدے میں چلی جاتی ہے۔ اگر ایک بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ ماں کا رویہ میرے باپ کے ساتھ کیسا ہے، ماں کا رویہ، ماں کا اخلاق میرے دادا دادی کے ساتھ کیسا ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، وہ ایز اٹ از ٹرانسفر ہوتا ہے، آپ کو سکھانا نہیں پڑتا۔ یعنی یہاں پر پھپھی کی کال آئے تو بیٹا فون کاٹ دو، خالہ کا فون آئے تو فون اٹھا لو۔ خوب یہ ہم خود سکھا رہے ہوتے ہیں معاشرے کو، آپ کو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کے اندر نفرت ہم ڈالتے ہیں، بچوں کے اندر کل جب وہ بہن بھائی بنتے ہیں ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے۔ معاشرہ ایک سرکل ہے، مقافات عمل ہے، جو آپ آج بیج بوئیں گے کل وہی چیز آپ کاٹیں گے۔ اگر آپ آج معاشرے میں، یہ بہت بڑا فقدان ہے، مثال کے طور پر میں باپ ہوں، میری بیٹی ہے، میں اب کیا چاہوں گا میری بیٹی کی اچھی زندگی گزارے، اچھے معاشرے میں جائے، اچھے گھر میں ہو، اس کو مشکل نہ ہو، فلانا نہ ہو، جو میں کر سکتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے کروں، شادی کے بعد بھی۔ لیکن جب میرے بیٹے کے گھر کسی اور کی بیٹی آئے تو میں یہ نہیں سوچتا۔ وہی بالکل ایسے ہی ہے معاشرے میں، خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ ماؤں کی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں، وہ ہر وقت اپنی بیٹی کو صبح شام فون کریں گی، بیٹی ادھر آؤ، داماد کنٹرول میں رہے، داماد جو ہے وہ ہماری سنے، لیکن بیٹا اگر اپنی سسرال کی سن رہا ہے تو پھر برا لگ رہا ہے۔ خوب عجیب منافقت پائی جاتی ہے ہمارے اندر، یہ منافقت ہے معاشرے کے اندر۔ یعنی ہم دو روح ہیں، آگے سے کچھ اور ہیں، ہمارے اندر کچھ اور ہے، اپنے لیے کچھ اور سوچتے ہیں، دوسرے کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں۔ خوبی منافقت ہے۔ خوب جب اس طرح کی منافقت ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے گودوں میں ایسے اولادیں پیدا ہوں گی جو امام زمانہ کی نصرت کریں گی؟ نہیں کریں گی۔ وہاں تو وہ پاک دامن اور تطہیر باطن چاہیے کہ جہاں پر غیبت نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، میاں بیوی آئے اور کہا کہ بہرحال ہم ابھی اولاد نہیں ہیں، ہم اولاد کی تربیت کے لیے کیا کریں؟ تو کہا اولاد کی تربیت کے لیے پہلے اپنی تربیت کرو۔ یعنی جب تم خود تربیت یافتہ ہوگے تو تمہارے بطن سے تربیت یافتہ چیز باہر آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہرحال انسان جو ہے وہ جب شادی کی کوشش کرے، لڑکی ڈھونڈے، تو اپنی آنے والی نسل کی ماں ڈھونڈے۔ آج کل معاشرہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ شکل اور صورت اور ظاہری طور پر دولت، اور یہ آج کے سامنے معاشرہ تو اسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ معاشرہ یہ تھوڑی ڈھونڈ رہا ہے کہ کل آپ کی اولاد، تو اس کے لیے گھر دیکھنا پڑتا ہے، گھرانہ دیکھنا پڑتا ہے۔ آج جو معاشرے میں فقدان ہے، بہت معذرت کے ساتھ، آج معاشرہ کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر تربیت تو جیسے ہے ہی نہیں، یعنی مربی ہونا ہے ہی نہیں، تربیت ہی نہیں ہے۔ کون تربیت کر رہا ہے معاشرے کی؟ ٹی وی ڈرامے، سوشل میڈیا۔ آج ہماری بچیوں کے پاس بھی موبائل ہے، سب کے پاس موبائل ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ موبائل میں دیکھتے کیا ہیں، سنتے کیا ہیں۔ گھر اور ڈرامے جو معاشرے کے اندر دکھائے جا رہے ہیں، اس کے سامنے اس کے اندر گناہ ہیں، اس کے اندر طلاقیں ہیں، اس کے اندر نامحرم تعلقات دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر جب دکھائی جائیں گی تو یہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ جانے محترم، آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں کون سی خاتون کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے؟ ایسے الفاظ ممبر پہ آدمی استعمال بھی نہیں کر سکتا، نازیبا ادب کے تقاضے کی وجہ سے کہ معاشرے کے اندر کن چیزوں کو آپ ٹی وی پر لاتے ہیں۔ کوئی باوقار شخصیتیں، کوئی پڑھی لکھی شخصیتیں جو معاشرے کے اندر کام کر رہی ہوں، انہیں معاشرہ پروموٹ نہیں کرتا، نہ ان پروموشنز کو دکھایا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے کردار کم ہو گئے۔ آج طلاق کا ریشیو سوسائٹی میں بہت تیزی سے آگے چلا گیا، جبکہ اب آپ دیکھیں اس بچی کی تربیت کو رسول خدا نے کیسا کیا کہ جب ازدواج ہو رہی ہے تو مولا کائنات کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک ذرہ کے، اس کو بیچ کر چند چیزیں مولا کائنات کی پوری دارائی ہے، کچی دیواروں کا گھر ہے۔ کتنے لوگوں نے اعتراض کیا۔ 3 دن کے بعد روایات کہتی ہیں کہ جب رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر گئے
تو بیٹی نے بابا سے کہا کہ قریش کی خواتین نے آ کر جو ہے وہ طعنہ زنی کی ہے کہ کیا دیکھا تم نے جو علی سے شادی کی ہے، علی کے پاس کیا تھا؟ فقر، کچھ ہے ہی نہیں علی کے پاس، کتنے اتنے رشتے تھے جو چیزوں کے لیے، مگر بیوی نے کہا بابا میں نے علی سے بہترین شوہر کسی کو نہیں پایا، علی سے بہترین کسی کو نہیں پایا۔ اس لیے رسول خدا کی بھی سفارش ہے کہ بیٹا میں نے بھی علی سے بہتر نہ علم میں، نہ عبادت میں، نہ حلم میں کسی کو اس قابل پایا کہ وہ تمہارا شوہر بن سکے۔ اب یہ جو میچ ہے، اتنا ہم علی کے ماننے والے ہیں، کیا ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتوں کی کہ جو مولا کی سیرت پر چلتے ہوں وہ کردار ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ رہے؟ ہمارا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ نوکری کیا کرتا ہے، جاب کیا کرتا ہے، یہ نہیں پوچھتے دیندار ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ عبادت گزار ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ تو سیکنڈری کوشچن ہے مولانا صاحب، یہ کون سی پوچھنے کی بات ہے؟ نہیں ہے زانے محترم، خوب یہ پہلی چیز ہے کہ آپ پہلے دیکھیں، کیونکہ دیکھیں دنیا کسی کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ انسان زندہ کتنے دن رہے گا۔ جس گھروں کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس گھر میں ہم ایک قدم بھی رہ پائیں گے کہ مر جائیں گے؟ کتنے لوگ شادی ہونے والی ہوتی ہے، لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کس چیز کو، یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم خود کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ہم صحیح چیز تیار نہیں کرتے تو ہم معاشرے کے اندر صحیح چیز ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک کردار، اور باپ اور بیٹی کا رابطہ بہت مہم ہے زانے محترم۔ رسول خدا کی زندگی کو دیکھیں تو بیٹی کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، بیٹی بھی بیٹی ہے، بہرحال ایسی سیدۃ النساء العالمین ہے کہ جب تشریف لاتی ہیں تو رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیٹی کا احترام، اس مقام منزلت، پھر بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، پھر اپنی جگہ پر بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ ہمیں یہ احترام رسول خدا دکھا رہے ہیں اس معاشرے کو جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اس معاشرے میں یہ کردار ادا کرنا، روایات یہی کہتی ہیں کہ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں ایک باپ ہوتے ہوئے میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کبھی اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہوں؟ کیا میں کبھی اسے عزت دیتا ہوں، رسپیکٹ دیتا ہوں، اس کی گفتگو سنتا ہوں، اس کو مقام اور منزلت دیتا ہوں کہ نہیں دیتا؟ خب یہ بہت مہم ہے زانے محترم۔ یہ شاید چیزیں معاشرے میں آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ جتنا انسان ماڈرن ہوتا جا رہا ہے اتنا انسان خود پرستی اور تنہا پرستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ آج انسان گھر کے اندر جاتا ہے، گھر والوں سے بات کم کرتا ہے اور اپنے موبائل سے زندگی زیادہ گزارتا ہے۔ ہر فرد انڈیویجول زندگی گزار رہا ہے، ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، گھر میں بھی نہیں ہے اس کا۔ گھر والوں نے بھی واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوتا ہے، کوئی کام ہے تو اسی پہ ڈال دو، ایک دوسرے سے بات کر لو۔ یعنی انسان خوب اس سسٹم کے اندر ٹوٹتا جا رہا ہے۔ یہی ٹوٹنا انسان کو ڈپریشن، انگزائٹی، مایوسی، نا امیدی کی طرف لیتا جا رہا ہے۔ آج معاشرے کے اندر رویہ ہے ہی نہیں، معاشرے کے اندر موٹیویشن ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں باتیں بھی مایوسی ہے، انسان کی زندگی میں شکوہ زیادہ ہے، جبکہ بہرحال خدا نے انسان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، انسان اس کا شکر نہیں کر رہا۔ دنیا میں ہونے والے حالات اور واقعات انسان کو مزید ڈپریشن کی طرف لے گئے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے جھوٹے سسٹم میں ڈال دیا ہے کہ جسے کوئی اور چلا رہا ہے۔ یہی آپ کی شخصیات کو بنا رہا ہے، یہی آپ کی لائکس کو پیدا کر رہا ہے، اور یہی آپ کے اندر سب کچھ لے کر آ رہا ہے۔ فلسطین کے ہونے والے واقعات اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک شخص کا، اور اس نے تصویریں دکھائیں اپنی بیٹی کی، اپنی بھتیجیوں کی، کہ وہ پڑھ چکی تھی، وہ ڈاکٹر تھی، وہ انجینئر تھی، وہ فزیوتھراپسٹ تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے دوسری تصویریں دکھائیں کہ ان کی لاشیں کس طریقے سے فلسطین کے اندر نظر آئیں۔ بہرحال وہ بھی بیٹیاں ہیں زانے محترم۔ بہرحال آپ اس باپ سے، شاید ہم تو اپنی بیٹی کے بخار میں بھی تڑپ اٹھیں، لیکن وہاں باپ اپنی بیٹیوں کے جنازوں کو پتھروں کے نیچے سے اٹھا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے
جہاں پر مطلب انسان خود انسانیت کہاں چلے گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج انسانیت کیوں اتنی بیدار نہیں ہے؟ کیسے اب ہم لوگ تصور کرتے ہیں کیسے لوگ تھے مدینہ میں کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا گھر جل رہا تھا، کیسے؟ یہی لوگ تھے، ایسے لوگ تھے نا کہ آج ہزاروں کی تعداد میں بچے مر گئے لیکن حکمراں خاموش ہیں، سلطان خاموش ہیں، بادشاہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اور اپنی حکومتوں سے محبت ہے۔ یہی صدر اسلام میں ہوا، یعنی انسان کو انسانیت سے نہیں اپنی خود پسندی سے محبت تھی۔ ایک ہی رسول کی بیٹی اور ایک ہی بیٹی، اور آپ کے سامنے مسجد نبوی میں دربار میں کھڑی رہی، صدیقہ جسے کہا جائے، اسے اپنی بات منوانے کے لیے گواہوں کو لانا پڑا۔ یعنی انسانیت کہاں تھی؟ آج دنیا دیکھے انسانیت کہاں ہے؟ آج صبح شام آپ کے سامنے جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، وہ آج انسانیت کہاں ہے؟ آج لب خاموش ہیں۔ ہم تو اس مکتب سے ہیں کہ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہم تو اس وقت سے مظلومیت کی بقا میں ساتھ ہیں، ہم تو اس وقت سے مظلوم کا ساتھ اور ظلم کے مقابلے میں ہیں۔ دنیا آج بیدار ہو رہی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو، آج بچوں کے جنازے دیکھ رہی ہے۔ ہم تو بچپن سے اسے ایک بچے کے لیے رو رہے ہیں جسے 6 مہینے کا پانی نہیں دیا گیا۔ ظلم ہے عزیزان محترم۔ خوب یہ کب ہوگا؟ انسانیت کب بیدار ہوگی؟ لیکن کیونکہ سسٹم اتنا ڈیزائنڈ ہے کہ لوگوں کے نفسوں کو بیچ لیا ہے، تباہ و برباد کر دی ہیں، سوچوں کو مفلوج کر دیا ہے، اور سارا کام آپ کے سامنے جو میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، وہ ظاہر ہے اس کے حالت کے اندر یہی ہے۔ تو ایک خاتون اپنے گھر کو اس قابل کر سکتے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک بچہ فلسطین کا کہ نقاب میں گفتگو کر رہا ہے تو ماں نے بولا نقاب ہٹا دو، ہم وہ نہیں کہ جو دشمن سے اپنے چہروں کو چھپائیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق کے راستے پر ہیں، دشمن ہمارے چہروں کو دیکھے اور خوف کھائے۔ یہ مائیں کہاں سے آئیں؟ یہ کون سی مائیں ہیں جان محترم؟ اور یہ سب وہی ہے جو سکھاتا ہے یہ گھر۔ بیوی کی زندگی میں جو ایک چیز سب سے زیادہ اوج اور طوفان اور لہروں کی طرح نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صبر اور استقامت ہے۔ آج صبر اور استقامت معاشرے میں نہیں پایا جاتا۔ بیوی کی زیارت جو ہم پڑھتے ہیں ہر ہفتے، اس کے اندر کیا ہے کہ سلام ہو ان پر کہ جسے پروردگار نے خلقت سے پہلے امتحان میں ڈالا، خلقت سے پہلے امتحان میں ڈالا، اور پھر اس امتحان میں کامیاب پایا تو پھر انہیں صبر اور استقامت عطا کی۔ آپ کے سامنے ہے حضرت سلمان فارسی گھر سے گزر رہے ہیں، دیکھا بی بی چکیاں پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسین ہے، دیکھا بی بی کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، کہا بچہ مجھے دے دیں یا یہ کام مجھے کرنے دیں۔ حضرت سلمان فارسی رسول خدا کی خدمت میں جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں فارس سے آیا ہوں، وہاں بادشاہوں کی بیٹیوں کے میں نے جاہو جلال دیکھے ہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ سید الانبیاء ہے، آپ کی بیٹی اس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ خود تصور کریں کہ وہ نبی کہ جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے ہوں، ان کی بیٹی کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ رسول خدا نے یہی کہا سلمان، فاطمہ نے خود اس کا انتخاب کیا ہے، فاطمہ نے خود زندگی کا ایسے ہی انتخاب کیا ہے۔ اور جب مولا کائنات کے کہنے پر کہ آپ جائیے اپنے بابا سے کہیے کہ آپ اتنا تھکتی ہیں، خوب یہ تحمل یعنی گھر کے کام، یعنی بیوی کی بچوں کی پرورش کرنا، گھر میں کام، یہ کیا سکھاتا ہے؟ یہ کیا پیغام دیتا ہے کہ خاتون کو اپنے گھر کے کاموں میں تحمل چاہیے، صبر چاہیے، اور یقیناً صبر تحمل کرنا پڑتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے بچے کی تربیت کرنا آسان نہیں ہے، بچے کے ساتھ مشکلات میں رہنا، گھر کے اندر مشکلات میں رہنا، اور بہرحال ہر کسی کی زندگی کے زاویے الگ الگ ہیں، گھر میں مشکلات ہیں، کبھی شوہر کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کبھی اور مشکلات۔ خوب یہ صبر استقامت کرنی پڑتی ہے تبھی گھر بنتا ہے۔ صدر اسلام کے اندر ایک کاروبار کرنے والا شخص تھا، مدینہ میں جب واپس آیا
بیوی نے استقبال کیا، گھر میں کھانا بنایا. صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد نبوی جانے لگا. تو بیوی نے کہا شوہر سے کہ خدا نے اگر کوئی امانت دی ہو تو اگر وہ واپس لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دینا چاہیے. کہا تو جو ہمیں خدا نے بچہ دیا تھا وہ کل انتقال کر گیا. لیکن آپ اس خاتون کا صبر دیکھیں. شوہر باہر سے آیا، اس نے اس کے اوپر اثرات مرتب نہیں ہونے دیے. کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ رسول خدا کے پاس جائیں، ان کو نماز کے بعد واپس لائیں تاکہ بچے کو دفنایا جائے. پھر رسول خدا کو بتایا، انہوں نے دعا دی بچے کو دفنانے کے بعد کہ خدا تمہیں بہترین اولاد عطا کرے، اور وہ اولاد عطا ہوئی اور مولا کائنات کے رقاب میں شہادت پہ پہنچا وہ جوان. وہ جانے والا تم صبر اور استقامت. آج بعض اوقات معاشرے میں صبر نہیں ہے. کبھی بہت خدا نہ خواستہ کسی کے اولاد نہیں ہوتی، آپ اپنی طرف سے علاج کریں، کچھ بھی کریں، اگر خدا کی تو خدا کی مصلحت ہے. صبر اور استقامت چاہیے. کسی کی اولاد مریض ہے، کسی کی اولاد بیمار ہے، صبر استقامت چاہیے. زندگی میں سختیاں ہیں، تحمل چاہیے. مگر بی بی زہرا سے زیادہ تو زندگی میں کسی کی سختیاں نہیں آئیں. ہمارے لیے رول ماڈل انہی کی ہستی ہے. تو کس طرح اپنے گھر میں صبر ہے. مولا کائنات نے کہا کہ جائیے اور اپنے بابا سے کہیے کہ آپ کو ایک کنیز دے خدمت کے لیے، کام کے لیے. یقیناً سخت دور تھا، رسول خدا کے پاس نہیں تھا اتنا. آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں آئے ہیں تو لوگ کس طرح رہتے تھے، کس طریقے سے گزارا کرتے تھے. رسول خدا نے کہا کہ بیٹی یہ نہیں ہے، مگر میں اس کے بجائے آپ کو ایک ایسی چیز، ایک ایسا تحفہ، ایک ایسا ہدیہ عطا کروں گا جو اس سے زیادہ افضل اور قیامت تک کے لیے. اور کیا دیا؟ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ رسول خدا نے بیٹی کو عطا کی. اور یہ اس تسبیح کہ آپ نے یقیناً چھٹے امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھے تو 1000 نوافل کے برابر اس کے درجات ہیں. تسبیح صلی علی محمد. یہاں اجزان محترم میں صبر اور استقامت آپ کے سامنے. رسول خدا کی زندگی تک بی نے بہرحال جتنا صبر کیا، اس کے بعد ان کی زندگی میں جو کہ زیادہ زندہ نہیں رہی، لیکن پھر بھی صبر اور استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. خوب یہ درس ہے. آج ہم اپنی اولاد کو صبر استقامت کا درس نہیں دے رہے. آج معاشرہ جو ہے وہ فوراً اضطراب میں، ہر چیز جلدی ہو، ذرا سا کچھ ہو جائے صبر نہیں ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا صبر نہیں ہے، کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی صبر نہیں ہے. انسان تحمل کرے. کردار آسان نہیں ہے. اور یہ جو کردار تاریخ میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے در سے جوڑا ہے. حضرت فضہ کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ کیا کردار ہے کہ تاریخ ان کو یاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کہاں انہوں نے اپنے کردار کو ادا کیا، کربلا تک اپنے کردار کو ادا کیا، اور اس کے بعد معاشرہ آگے چلتا رہا. اب یہ کردار تبھی بنتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو ان سے متصل کرتا ہے. ہماری زندگی میں پریکٹیکل بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہاں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حتیٰ جب ہم مشکل میں پھنستے ہیں تو توسل کہاں ہے؟ راوی کہتا ہے، قاسم بن کچھ کر کے اس کا نام ہے، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. صلی علی امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ میں بہرحال میں ابھی خانہ خدا میں مجھے شرف حاصل ہوا تو میں نے رسول خدا کی طرف سے طواف کیا، ان کی نیابت میں کیا، باقی ائمہ کی طرف سے کیا، اور پھر آخر میں کہا کہ میں نے آپ کی جد کی طرف سے بھی کیا. تو کہا جی، کہتا کہ میں بی بی کے لیے کبھی کبھی کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر دوبارہ مشرف ہو تو سب سے پہلے ہماری جد، ہماری ماں کے لیے سب سے پہلے طواف کیا کرو. کہا کیوں؟ کہا ان کی منزلت اور مقام سب سے بالا تر ہے. اسی لیے امام ہادی فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح تم پر حجت ہیں، ہماری جد فاطمہ ہم پر حجت ہے. خوب یہ ظاہر ہے وہ کردار، وہ کہ 18 سال زندگی ہے. 18 سال کیا زندگی ہوتی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے. 18 بہاریں
زندگی میں دیکھی بیوی نے بس، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے وہ ذات، وہ ہستی، اتنا کچھ ہے اس ذات کے اندر کہ ہم بیان بھی کرتے رہیں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ استقامت، عبادت، بندگی، قناعت، انفاق، خدا کی راہ میں دے دینا، اب یہ آپ سب دیکھیں کہ یہ یہاں کے علاوہ کوئی اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ وجود دیکھیں کہ بیوی مریض ہیں اور ان کو ایک انار کی ضرورت ہے، لیکن مولا کائنات کے پاس نہیں ہے کہ وہ لائیں، تو بیوی نے اپنی چادر دی کہ جائیں اس کو رکھوا کر قرض لیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ 2 یا انار لیے کچھ ایسا، اور کسی یہودی کے پاس بیوی کی چادر قرض رکھی اور لے کر آیا، اور رستے میں کوئی اور فقیر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ انار جو ہے وہ مولا کائنات نے، ان سے بڑی سخاوت کون کرے گا عزیزان محترم، اور جو ہے وہ اس کو دے دیا، اس کو ضرورت تھی۔ بہرحال بیوی کے خدمت میں پہنچے، دیکھتے ہیں کہ رات کو یہودی کے گھر والے جو ہے وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جب یہ چادر دے کے گئے، ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا تو رات کی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے نور نکل رہا ہے، اس نور نے ہمیں متوجہ کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے آئے۔ یعنی جس کی چادر ہلے تو کائنات کا رزق جاری ہو جائے، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر ذرا سا وہ چادر کو ہلا دے عزیزان محترم، یہ سارا رزق سیدہ کے توسل سے ہے۔ ہمارا رابطہ کیسا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم کتنا توسل کرتے ہیں بیوی سے۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عارف، ہر جمعرات پابندی سے حدیث قصہ کی محفل رکھتے تھے، بیوی سے توسل کرتے تھے۔ ابھی بھی ان کے شاگرد یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پریشانی ہو، زیادہ پریشانی ہو، تو 40 دن لگاتار حدیث قصہ پڑھا کرو اور حدیث قصہ کا ذکر کرو عزیزان محترم۔ خوب بہرحال بیوی وہ راز ہے کائنات کا کہ جو سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عرفاء اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، جو ہے وہ پیرس تک ان کی پرواز تھی، فلائٹ تھی، آگے کہیں اور جانا تھا۔ بہرحال نہ آشنا تھے، نہ زبان آتی تھی، نہ کچھ تھی، آگے تھی، اور بہرحال جب وہ وہاں اترے تو انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال آپ کو رات کو کہیں ٹھہرنا ہے، پھر دوسرے دن کہیں اور آپ نے پہنچنا ہے، دوسرا ہے۔ پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ ایئرپورٹ پہنچے تو کارڈ جب دکھایا تو کہا کہ یہ والا ایئرپورٹ نہیں ہے، دوسرا ہے، اور وقت بہت تھوڑا سا ہے۔ کہا میں اسی وقت بی بی زہرا سے متصل ہوا، کہا بی بی آپ کے کام کے لیے تبلیغ پہ جا رہا ہوں، میری مدد کیجیے۔ کہا اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سوار کرتا ہوں، میں اس کو جانتا نہیں تھا، پھر میں نے ڈرا کہ خوف، پتہ نہیں کون ہے، دوسرا ملک ہے، کون ہے۔ کہا وہ مجھے میری منزل تک چھوڑ کے آیا، پھر دیکھا تو دروازہ بند ہو جاتا ہے جلدی، آپ کو پتہ ہے فلائٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور پھر سرواز نہیں، تو وہاں بھی میں نے دوبارہ بی بی سے توسل ہوا، اور مجھے سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ آگے کیا گیا۔ اب بہرحال زندگی میں ایسی مثالیں انسان کو زندگی میں بہت ملتی ہیں کہ انسان توسل کرے تو پھر زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شہداء اپنی زندگیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ہمیں شکنجوں میں ڈالا گیا، ہمیں مارا گیا، تو ہماری ذات سے 8 سال عراق کی وار تھی، جب ایک پورے گروہ کو پکڑا گیا، اس میں ایک سید تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات مانو، جب نہیں مانی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ خاردار تاروں سے جب اس سید کو مارا گیا تو جیسے ہی وہ تار ان کے سینوں پہ پڑتی تھی تو وہ صرف یا زہرا منہ سے نکلتا تھا، اور کہہ رہا جب اتنا مارا گیا کہ خون خون ہو گئے اور سینے کی ان کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو کہا یا سیدہ گواہ رہیے گا، آپ اپنے وقت کے امام کے لیے آپ نے اپنی پسلیاں توڑوا دیں، ہم نے بھی راہ حق میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ ہے رابطہ، یہ ہے توسل، یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم جو اتنی زندگی میں مشکلات ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم اس در سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔
ہم کتنا توسل کرتے ہیں، کتنا ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہرحال وقت جو ہے وہ کم ہے۔ حاج مرزوق کے بارے میں کہ جنہوں نے تہران میں عزاداری کو ایک نئے طریقے سے قائم کیا، مشہور تھے عراق کے اندر عزاداری اور خاص قسم کے ماتم کے لیے۔ تو کہتے ہیں علماء انہیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ تہران تشریف لے کے جائیں، تو نہیں جاتے تھے، مگر خواب میں انہوں نے سید الشہداء کو دیکھا جنہوں نے انہیں کہا کہ آپ وہاں جائیں، ان کے کہنے پر آ گئے۔ حاج یکتا کہتے ہیں کہ میں جب ان کے آخری ایام میں زندگی سے ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کچھ دن پہلے شدید مریض تھا، مجھے بخار تھا، اور جب انسان کو بخار ہو تو گلا خشک ہو جاتا ہے، تو مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور جیسے ہی پیاس ہوئی تو میری 3 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو پکارا، ایک راضیہ، ایک مرضیہ، ایک فاطمہ۔ میں نے پہلے راضیہ کہا تو میں نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون تشریف لائی ہیں، پھر میں نے کہا مرضیہ، تو وہ خاتون اور آگے بڑھیں، پھر میں نے کہا فاطمہ، تو ان خاتون نے مجھے گلاس دکھایا، کہا ہم آ گئے ہیں نا تمہیں پانی پلانے۔ تو حاج مرزوق کہتے ہیں کہ میں نے کہا بی بی میں جانتا ہوں کہ آپ آئی ہیں، لیکن ادب اور احترام کا تقاضا، میں کیسے آپ سے پانی پیوں؟ کہا حاج مرزوق تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، ہم آخری وقت تمہارے لیے پانی لے کر آئے۔ وہ انسان ظاہر ہے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے عزاداران محترم کہ جب پانی دیا تو پھر بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ تو کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، دل کی حالت ایسی، مگر آپ جو حکم فرمائیں۔ تو بہرحال بی بی نے امر فرمایا کہ حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ بہرحال بچے کے مصائب سخت ہوتے ہیں، بیوی بھی جانتی تھیں کہ میرے بیٹے کو کت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ہاں عزاداران محترم، آج فلسطین میں شہید ہونے والے بچے، حتیٰ 2 ماہ کا بھی بچہ ابھی دیکھا گیا، مگر سلام ہو، گو کہ دروازے جلے بھی ہوں گے، بلڈنگیں گری بھی ہوں گی، لیکن صدر اسلام میں حق کے راستے پر اگر پہلا بچہ شہید ہوا تو وہ در و دیوار میں آیا۔ اس وقت اگر مسلمانوں نے استقامت دکھائی ہوتی تو آج فلسطین کے بچے شہید نہ ہوتے۔ عزیزان محترم، اس وقت اگر دروازے کو جلنے سے روک دیا جاتا تو کربلا میں خیمے نہ جلتے۔ داستان مدینہ سے شروع ہوئی ہے، یہ ظلم مدینہ سے شروع ہوا اور مسلمان خاموش رہنے کی عادت اختیار کر گیا۔ آج تک مسلمان خاموش ہے۔ ایک رسول کی بیٹی ہے، ایک، اور کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک رسول کی بیٹی کا مرقد کہاں ہے۔ پہلو بھی شکستہ ہے، کل بھی رونے پہ پیرا تھا، آج بھی مرقد پہ بہ رہا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، آخری وقت آیا رسول خدا کی زندگی کا، بی بی اپنے بابا کے سرانے پر ہے۔ بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں، آہو بکا کوئی نہیں کرتا سوائے بیٹیوں کے۔ ہاں عزاداران محترم، اس لیے بیٹیوں کا بڑا خیال رکھا۔ رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں بیٹی گرے تو اسے اٹھا لیا کرو، بیٹا گرے تو اسے مت اٹھایا کرو، اسے سختیوں میں پلنے دو، مگر بیٹی کا نصیب پتہ نہیں کل اچھا ہو یا نہ ہو۔ ہاں جب بیٹی بابا کے سہارے بیٹھی ہوئی ہے تو مشہور روایات ہے، مقاتل ہیں، سنتے ہیں آپ۔ دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا، بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ابھی مریض ہیں، آپ بعد میں آئیے گا۔ کچھ دیر اور گزرتی ہے، پھر دق الباب ہوتا ہے، بی بی پوچھتی ہیں کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا مساعدت نہیں ہے ابھی۔ تیسری دفعہ پھر جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا
رسول خدا نے کہا بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا ملک الموت ہے، ملائکہ ہے، آپ کے احترام میں آپ سے اجازت لے کر اندر آنا چاہتے ہیں۔ جب باپ زندہ ہو تو ملائکہ پوچھ کے آتے ہیں، باپ کے جانے کی دیر تھی، امت بغیر پوچھے آ گئی، نہ صرف آئی لکڑیاں لے کر آئی، دھمکی دی گئی۔ بی بی نے کہا کہ شاید متوجہ نہیں ہے، شاید ان کو علم نہیں ہے، اس لیے تو بی بی نے کہا، بی بی فرماتی ہیں کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ بی بی چاہتی تھی کہ شاید یہ بھول گئے ہیں، میں ان کو یاد دلاؤں میں کون ہوں، تاریخ میں یہ آواز گونجے کہ کہیں یہ کل کو نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اندر کون ہے۔ بی بی نے کہا مگر تم نہیں جانتے میں فاطمہ ہوں۔ ہاں عزاداران محترم، آواز آئی اگر ہو تو ہوا کرے، اگر علی کو باہر نہیں بھیجا تو ہم دروازے کو گھر کو جلا دیں گے۔ عجب انسانیت تھی، عجب وحشی پن تھا۔ آج تک یہی وحشی پن ہے، یہی چیز آج بھی دیکھی جاتی ہے۔ کیسے انسان خونخوار ہو جاتا ہے ہوس اور اپنے ایک ظاہری خلافت کے لیے، ظاہری مملکت کے لیے، حکومت کے لیے۔ آج آپ کے سامنے جو دنیا میں ہو رہا ہے، اب انسان کس وحشی پن میں ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح آج امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے آج خلیفہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور خاموش بیٹھے ہیں۔ بس عزاداران محترم، دروازے کو آگ لگ گئی۔ آگ لگی تو پھر ایک ایسا دھکا دیا گیا کہ در و دیوار میں حضرت محسن شہید ہو گئے۔ بی بی کی پہلی آواز یہی نکلی، یا اباتا یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے رسول خدا۔ دیکھیے امت کیا کر رہی ہے۔ عزاداران محترم، اس پہ اکتفا نہیں کیا امت نے۔ بعض مقتل کہتے ہیں کہ دروازہ جب گرا، جب بی بی نیچے آئیں تو یہ دروازے کے اوپر سے چڑھ کے چلے گئے۔ انہوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی، مولا کو لے کر چلے گئے۔ بی بی کو جب ہوش آیا، عجیب حالت ہے، عجیب سختی ہے، لیکن اس میں بھی پہلا سوال بی بی نے یہی پوچھا، فضہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا کہ گلے میں رسی ڈال کر لے گئے۔ اسی حالت میں کہا میری چادر لے کر آؤ۔ اللہ اللہ اکبر۔ امامت کا دفاع، ولایت کا دفاع، اللہ کے ولی کے لیے جان کی قربانی دیکھنا سیدہ نے سکھایا۔ بس عزاداران محترم، کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلی میں دیکھا کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی ہے اور لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی نے اپنے آپ کو حضرت علی تک پہنچایا، کمر بند مولا کے ہاتھ ڈالا کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ چھٹ نہیں رہا، بس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہوا۔ اس لعین نے تلوار کے غلاف سے وہ ضربتیں لگائیں، وہ ضربتیں لگائیں کہ میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری ماں انہی زخموں سے دنیا سے چلی گئی۔ ہاتھ چھوٹا، حضرت علی کو لے کر چلے گئے، مسجد نبوی میں لے گئے۔ اور اس کے بعد بہرحال عزاداران محترم، بی بی علی کو واپس لے آئی، دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، ماں دیکھنے میں کتنی بوڑھی ہو گئی ہے، ایک ہاتھ پسلی پر ہے، ایک ہاتھ دیوار میں ہے۔ ایک دن آیا، بچوں کو نہلایا،
سر پہ بالوں پہ کنگھی کی، اپنے ہاتھ سے ان کے لیے روٹیاں بنائیں۔ بچے تصور میں ہیں ہماری ماں ٹھیک ہو گئی ہے۔ بچے چلے گئے، گھر سے نکلے، بی بی نے کہا ام سلمہ میں کمرے میں جا رہی ہوں، آواز دینا، اگر جواب نہ دوں تو علی کو خبر دینا فاطمہ چلی ہے۔ بس عزیزان محترم، وہ ایک دن آیا جو علی کے گھر میں اندھیرا لے کر آیا۔ بچے واپس آئے، بچوں نے کہا ماں کہاں ہے؟ کہا سو رہی ہے۔ کہا یہ وقت نہیں ہماری ماں کے سونے کا۔ لیکن جیسے ہی بچوں کو پتا چلا کہ ماں اس دنیا سے نہیں رہی، ماں بھی سیدہ جیسی، اولاد بھی حسنین جیسے ہی سنا دوڑے مسجد کی طرف، کہا مولا سے بابا ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہ علی جسے کوئی چیز ہلا نہ پائی، وہ علی سر کے بل زمین پر آیا۔ یہی تو وجہ ہے، مولا خود کہتے تھے کہ جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا میرے سارے غم دور ہو جاتے۔ عزیزان محترم، بس رات کی تاریکی میں غسل اور کفن دیا۔ وہ علی جسے کوئی چیز رلا نہیں سکتی، وہ جو خود بچوں کو یہ فرماتے ہوں بیٹا رونا نہیں ہے، مدینہ والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم آج رات ماں کو دفنانے والے ہیں، منہ میں کپڑا رے کر چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے غم میں رو بھی نہیں پا رہے ہیں۔ غسل دیتے دیتے علی کی چیخ بلند ہوئی، علی نے سر دیوار پر مارا۔ پوچھنے والے نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ خاموش رہو، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا غسل دیتے دیتے جب میں نے فاطمہ کے بازوؤں کو دیکھا، کتنے زخم تھے جو فاطمہ نے مجھ سے چھپا کے رکھے۔ بس عزیزان محترم، بس آخری مراحل ہے۔ رات کی تاریکی میں بی بی کو دفنایا گیا۔ جب قبر میں اتارا تو یہی کہا یا رسول اللہ، یہ امانت جو آپ نے یہ میں آپ کے لیے واپس لایا ہوں، مگر یا رسول اللہ امانت ویسی نہیں ہے جیسی سونپ کے گئے۔ چہرے پر تماچوں کے نشان، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ہاتھوں میں زخموں کے نشان۔ عزیزان محترم، وہ علی جس میں اتنی طاقت تھی، کہتے ہیں جب آخری مٹی مٹھی جیسے ہی علی نے قبر پر ڈالی، علی سے اٹھا نہیں گیا۔ سارا غم علی کے وجود میں داخل ہو گیا۔ سیدہ کی وصیت یاد آئی، علی مجھے دفنا کر میری قبر سے اٹھ کے مت چلے جانا، کلمینی علی مجھ سے باتیں کرنا۔ ہاں علی مگر یاد رکھنا میرے بچے یتیم ہوں گے، علی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین میں جو بیٹھے ہیں ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، جنہوں نے تماس پروردگار نے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔